حیدرآباد شہر سمیت تلنگانہ بھر میں عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جامعۃ اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے زیر اہتمام دونوں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس موقع پر NTR اسٹیڈیم لوور ٹینک بینڈ پر ممتاز عالم دین شفیق عالم خان جامعی نے عید کی نماز اور خطبے کے فرائض انجام دیے۔ عید کی نماز ٹھیک 6:45 پر ادا کی گئی۔ اس موقع پر سینکڑوں فرزندان توحید نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ نماز کے موقع پر جامعۃ اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے تھے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين وقال تعالى في موضع آخر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ انتہائی ادب و احترام کے لائق حاضرین عید، میں سب سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں کہ جس ذات باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ابھی ہم نے اسی کے فضل سے نماز عید ادا کی ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی اتباع، اطاعت، پیروی اور اسوے میں اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی و کامرانی رکھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ یقیناً یہ آج ہماری عید کا دن ہے۔ یہ عید صرف خوشی و مسرت ہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ یہ عید پاکیزہ ہے اور بالکل صاف ستھری ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت سے بالکل مبرہ ہے، اور یہ عید کسی کو تکلیف پہنچانے والی نہیں ہے، اور اس عید میں کسی کو کسی قسم کی اذیت پہنچانا نہیں ہے۔ اس عید میں جلوس، میلے اور گانا بجانا یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہماری یہ عید ان چیزوں سے بھی بالکل پاک ہے۔ یہاں تک کہ یہ عید ہمیں انسانیت کو امن و سکون اور چین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یقینی معنوں میں یہ عید امن کا پیغام دینے والی ہے اور دہشت اور خوف سے روکنے والی ہے، اور
یہ عید کسی عظیم کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ عید الفطر کو دیکھ لیں اور عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں۔ عید الفطر بھی کچھ اہم ترین چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اور عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام سے یہ عید جڑی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ عید ہمیں روز محشر کی یاد دلانے والی ہے۔ آج ہم یہاں پر بلا حسب و نسب اور بلا خاندانی کسی تفاخر کے یہاں پر سب کے سب جمع ہوئے ہیں۔ کل قیامت والے دن میدان محشر میں بھی اسی طریقے سے جمع ہونا ہے۔ یہ عید ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ آج ہم اس دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی پاکی اور صفائی بتانے کے لیے ہم نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر یہاں پر آئے ہیں تاکہ کوئی ہم پر کسی قسم کا اعتراض نہ کر سکے۔ کل قیامت والے دن میدان محشر میں انسان کے صالح اعمال، انسان کی خوبیاں، انسان کے نیک اعمال انسان کو اسی طریقے سے معطر رکھیں گے۔ وہاں پر بھی انسان جتنے اچھے اعمال لے کر جائے گا اتنی ہی زیادہ اس کی عزت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس کے مقام کو بلند کیا جائے گا جس طرح آج ہم دنیا میں چاہتے ہیں۔ اور یہ عید ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ایک مختصر سے اجتماع میں تم کو جمع کیا گیا ہے اور کل ساری انسانیت کے سامنے ایسے ہی جمع ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر نماز عید میں جو سوروں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان سوروں کے اندر قیامت کا منظر، میدان محشر کا منظر موجود ہے۔ یہ عید ہمیں ہمارے دلوں کا تزکیہ کرنے والی ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کرنے والی ہے، اور یہ عید توحید اور اللہ کی بڑائی کی طرف ہمیں پیغام دینے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ یقیناً یہ عید رشتہ جوڑنے، صلہ رحمی کرنے کی طرف ہمیں راغب کرنے والی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آج کی یہ جو عید ہے، اس عید ابراہیم علیہ السلام کے عظیم کردار کی بنیاد پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھیں اور آپ کے پورے گھر اور آپ کے پورے خاندان میں دیکھیں ایک عظیم پیغام۔ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یہ زندگیاں، واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی یہ زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مقصد کے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ دنیا کے لیے نہیں جی رہے تھے، بلکہ وہ جو جی رہے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے جی رہے تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ یقیناً میری نماز، میری قربانیاں، میری یہ عبادتیں اور میرا یہ جینا اور یہ میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صاف طور پر پیغام دے دیا دنیا والوں کے سامنے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تو عزیزان محترم، رب العالمین نے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ رکھا گیا ہے۔ تو ہم تمام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو رب کی رضا کے لیے مختص کر لیا تھا، ہم تمام اہل ایمان کو، اہل توحید کو بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مختص کر دیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم میں موجود ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے، جو کل تھے وہ آج ہمیں موجود نہیں ہے، بہت جلد ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ کیوں پھر آخر ہم اس دنیا کے پیچھے رہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا جو مقصد بنایا تھا، ہم تمام کو یہی پیغام دے دیے کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا سارا گھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ اور حاجرہ علیہ السلام بحیثیت ماں، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت شوہر اور حاجرہ بحیثیت بیوی اور اسماعیل علیہ السلام بحیثیت بیٹا، کیسے انہوں نے کردار ادا کیا، کیا پیارا ان کا کردار تھا۔
باپ کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کا کردار واضح موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کا کردار واضح موجود ہے، اور ایک ماں کی حیثیت سے ہاجرہ علیہ السلام کا کردار موجود ہے، اور ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں ہاجرہ علیہ السلام کا کردار موجود ہے۔ ایک مطیع و فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے اسماعیل علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہاں پر تھوڑا غور کر کے دیکھیں، 4 ایسے رشتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ، شوہر، سب سے پہلے شوہر، اور اس کے بعد بیوی، اس کے بعد والدین، اور اس کے بعد اولاد۔ یہ 4 رشتے ایسے ہیں، اگر ان 4 رشتوں کے اندر اگر صلح رہے گی، یہ 4 رشتے صحیح رہیں گے، انشاءاللہ العزیز کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی فساد برپا نہیں ہو سکتا، کبھی خوف اور دہشت کا ماحول نہیں آ سکتا، اگر یہ 4 رشتے صحیح رہیں۔ اگر ایک شوہر صحیح کردار ادا کرے، بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کے ساری ضروریات کی طرف توجہ دے، یقین جانیے کہ وہاں پر کبھی فتنہ اور فساد برپا نہیں ہوگا، اختلاف اور انتشار کا ماحول نہیں آئے گا۔ ایک شوہر جب ظالم بن جاتا ہے، جب وہ اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرنے لگتا ہے، بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وہیں سے فتنے اور فساد برپا ہو جاتے ہیں، اختلاف اور انتشار کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اور وہیں پر اگر آپ دیکھیں، ایک بیوی شوہر کی مطیع بن کر رہتی ہے، شوہر کی فرما بردار بن کر رہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے بہت بڑا اعزاز دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت مالها وآصلت فرجها، کہ ایک عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، تو کل قیامت والے دن ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، بحیثیت بیوی ہاجرہ علیہ السلام کیا کردار ادا کیا۔ شوہر نے انہیں سنگلاخ وادی میں چھوڑ دیا، معصوم بچہ ساتھ ہے، وہاں پر کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے، کہا کہ رب کا حکم ہے۔ ابراہیم نے بتا دیا کہ ہاں رب کا حکم ہے، جائیے، ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ایمان تھا اس خاتون کا، کیا توکل تھا اللہ کی ذات پر، کیا ان کی توحید تھی، کیسے ان کے اندر صبر کا مادہ تھا، کیسے ان کے اندر استقلال تھا، کیسے ان کے اندر استقامت تھی، اور کیسے انہوں نے صبر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ کٹھن آزمائش ہے، مسائل ہیں، زندگی خطرے میں ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے اس معصوم بچے کو لے کر اس وادی کے اندر تنہا رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا آج ایسے مسائل، ایسے مشکلات ہمارے پاس ہیں؟ معمولی چیزوں میں ایک عورت شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر کی مخالفت میں زندگی گزارتی ہے، شوہر کے تعلق سے بیجا الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کی شکایت اور شکوے لوگوں کے سامنے کرتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ایسے مقام پر خیر رہے گا؟ ایسے مقام پر شر پیدا نہیں ہوگا، یقیناً فتنہ اور فساد پیدا ہوگا، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، خلا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اولاد دنیا کے اندر بکھر جاتی ہے، کوئی انہیں محبت سے پیار اور لاڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے آپسی اختلاف کی بنیاد پر اپنی اولاد کو بھی تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت شوہر اور ان کی بیوی ہاجرہ کا کردار ہم تمام اہل توحید کے لیے بہت جامع ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اس سے درس لیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کریں۔ پھر آئیے عزیزان محترم، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، اولاد کی صحیح نشو و نما کریں۔ یہاں پر اولاد کی تربیت کے لیے والدین کا ایماندار ہونا ضروری ہے، والدین کا توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ والدین کے لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کی زندگیوں کو اپنانا ضروری ہے، تبھی جا کر ان کے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی اولاد کو
ویسی تربیت کریں گے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ان دونوں نے کیا تھا۔ معزز حاضرین، ماں باپ بے دین ہو، وہ اولاد کی اسلامی تربیت کیا کر سکیں گے؟ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں کیا بل حاصل ہوگا؟ جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں، مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ آپ ایک معمولی بات دیکھیے، ایک نظر دوڑا کر دیکھیے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے چہروں کو اسلامی چہرہ نہیں بنا سکے، جو اپنے سروں کو انتہائی واہیات قسم کے بال کٹوا کر غیر مسلموں یا پھر جانوروں کی طرح اپنے سروں کو بنا لیے۔ کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی، آج آپ کی اولاد جانوروں کی طرح ہو گئی ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر نظر آنے لگے ہیں، اور اسی میں یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہماری یہ کنواری لڑکیاں آج غیروں کی طرف رخ کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف افواہ ہے، افواہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مختصر طور پر وجہ جان لیں۔ آپ نے ابتدا سے اپنی لڑکیوں کے لباس کی طرف توجہ نہیں دی، آپ نے ابتدا سے آپ کی ان لڑکیوں کے سہیلیوں کی طرف توجہ نہیں دی، آپ نے مخلوط تعلیم کا انتظام کیا، آپ نے اپنی اولاد کے رہن سہن کی طرف توجہ نہیں دی، آپ نے ان کے لیے عظیم فتنہ فون ان کے حوالے کر دیا، آپ نے ان بچیوں کے تعلق سے غور نہیں کیا، یہ کن کن لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں، یہ کہاں تک اسلام کو اپنا رہی ہیں، کہاں تک اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے ان بچیوں کو کم عمری میں مسافر کرنے کی تعلیم آپ نے دی، آپ نے ان لڑکیوں کو چھوٹا لباس پہنانے کی تعلیم آپ نے دی، آپ مجلسوں میں لے کر بے پردہ ان بچیوں کو آپ جا رہے تھے۔ اب جب یہ اپنے قدموں پر ٹھہر گئے، ان کے نظریات بدل گئے، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی، اور آخرکار یہ اپنی زندگی کسی اور سے گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار والدین ہیں، جو ابتدا سے اولاد کی تربیت نہیں کیے۔ عزیزان محترم، یہی چھوٹا سا لڑکا جسے قرآن کریم نے کہا ابراہیم فلما بلغ معہ السعی، جب چلنے پھرنے کا قابل ہوا، والد محترم نے خواب دیکھا، کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں پر زبردستی ہم اپنے فیصلے اولاد پر لاگو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، اس بچے کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا پیارا انداز تھا، یا ابت افعل، اے میرے ابا آپ ضرور وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ باپ نے اللہ کا حکم پا کر زبردستی اس بچے کو لٹا نہیں دیا کہ میں تجھے ذبح کر دوں گا، رب کا حکم ملا ہے۔ کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اب اس بارے میں تیری کیا رائے ہے بتا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ وہ کام ضرور کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کوئی معمولی آزمائش تھی؟ کیا تربیت تھی اس ماں کی، کیا تربیت تھی اس باپ کی، کہ ایک بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فدا کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کم سنی کے اندر اس بچے کے اندر کیسی توحید بھری ہوئی تھی۔ ماں باپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو دو طریقے سے سدھارنا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری طور پر ان بچوں کے اخلاق، ان بچوں کے کردار، ان بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان بچوں کے دوست احباب، ان بچوں کا کھانا پینا، ان بچوں کا سونا، ان کی زندگی، ان کے دوست احباب، اس طرف ظاہری طور پر توجہ دینی ہے، اور باطنی طور پر ان کے عقائد اور ان کے اخلاق کی طرف توجہ دینی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ معصوم بچہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد چوتھی اہم ترین چیز اولاد،
یہ اولاد کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ آج کا یہ عظیم دن، جس دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، یہ تقویٰ و پرہیزگاری حاصل کرنے والا دین ہے۔ یقیناً ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں خون اور گوشت کے ساتھ نہیں پہنچتی، ہماری قربانیوں سے ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والی ہے۔ اس عظیم دن ہم آپ اب قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، یہاں سے جا کر ہم قربانیاں کریں گے، لیکن یاد رکھیے اس عظیم ترین قربانی جس کا اللہ رب العالمین جس کے تقوی کا امتحان لینے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ لیکن آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، آپ نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے، اپنے باپ کو ناراض کیا ہے، آپ ان سے بات نہیں کرتے، آپ ان کے طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، تو میری یاد رکھیے آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا يزکیہم ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولہم عذاب عظیم۔ ان تینوں میں سب سے پہلا کون ہے؟ العاق لوالدیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ وہ 3 کون قسم کے؟ ان 3 قسم میں کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میں آپ تمام کو پیغام دوں گا، ہمارے جتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے ماں باپ موجود ہیں، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جانور بعد میں ذبح کیجئے، پہلے اپنے ماں باپ سے مل لیجئے۔ آپ سب سے پہلے ان کا دل جیت لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، ماں باپ کی رضامندی میں رب العالمین کی رضامندی ہے۔ اگر رب کو قربانی کے ذریعے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر دیجئے، آپ کی قربانیاں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر طور پر میں آپ کو آخری بات یہی بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اگر کسی نبی کی دعاؤں کو بکثرت ذکر کیا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ میں دو تین مثالوں کے طور پر آپ کو بتاؤں گا۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ درس ہے ہم تمام کے لیے، کوئی نیک کام کر کے خوش نہ ہو جائیں، بلکہ اس کام کی قبولیت کے لیے رب العالمین سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں کے خواب کی تعبیر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی مکے کے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اس کے بعد یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے اولاد کی ضرورت پڑی تو رب العالمین سے مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد نصیب فرما۔ اور پھر یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، نماز کا قائم کرنے والے بنا دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اور اس کے بعد یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو قیامت والے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے اور اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں وَتُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، اے اللہ اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا، جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچانا۔ تو یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس دعا کو اپنانا ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے شرک سے اور توحید کو انہوں نے اپنایا، کہنے لگے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے۔ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودیوں میں سے ہے نہ نصرانیوں میں سے، وہ تو ایک خالص مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے بھی نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، آخر بات میں آپ کے سامنے یہی کہوں گا، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے اور آج کے دن کا سب سے اہم کام اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس عبادت کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرمائے، اے اللہ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، شوہر سے، رشتہ داروں سے جو اختلافات ہیں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، ان لوگوں سے مل جائیں، ان سے بغیر ہو جائیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں توحید کی دولت نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی آفتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے غیروں کے سامنے جس انداز سے دعوت کو پیش کیا، دعوت توحید کو پیش کیا، اے اللہ اسی انداز سے ہمیں بھی دعوت توحید پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برادر وطن کے سامنے اسلام کی حقانیت کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے حق کرنوں سے محفوظ فرما، شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو حرام خوری میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، اے اللہ ان تمام کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو خواتین شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں یا جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اندر اصلاح فرما۔ اے اللہ ان کو اعمال صالحہ کی ترغیب ان کے اندر پیدا فرما اور اچھے اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی بیماریوں میں انہیں راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے لیے اجر کا باعث بنا دے۔ اے اللہ جو بہنیں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے سارے رشتے نصیب فرما۔ معزز حاضرین، ابھی ایک درخواست آئی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جس کا نام محمد اعجاز ہے، اس کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا والد کی جانب سے آئی ہے۔ یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے ایک باپ کے لیے کہ اس کا بیٹا گزر جائے۔ وہ ماں باپ جانتے ہیں جن کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ آپ اس نوجوان کے لیے یا اس شخص کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 20 دن پہلے جمعرات ہی کے دن میرے بھی داماد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنے ہمارے مرحومین موحدین ہیں، اے اللہ تو ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اپنا کرم نازل فرما۔ اے اللہ حشرات الارض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر کی تاریکی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر کی تنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حشرات الارض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہنم کا گڑھا بننے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما، قبر کو کشادہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آسائش اور آرام کی چیزیں انہیں مہیا فرما۔ اے اللہ انہوں نے دنیا کے اندر جو نیک کام کیے ہیں، اے اللہ اسی کے سبب ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ اسلام پر عمل کرتے ہوئے رہیں۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ آپ تمام کی خدمت میں جمعیت کی جانب سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔